على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ بات چل رہی تھی غزوہ بدر کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کے اندر جو عمل تھا، آپ نے صفیں تیار فرما دی تھیں، اور اس کے بعد میں اپنے عریش میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے۔ اس موقع پر یہ بات گزشتہ ہفتے آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے باہر نکلے، تشریف لائے، اور اپنے ہاتھ میں ریت لیا اور کفار کی طرف اس کو پھینکا۔ تو گویا یہاں پر تین عمل ہوئے۔ ایک عمل یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے باقاعدہ بدر کے میدان میں جنگ کی ہے مسلمانوں کی طرف سے۔ دوسرے، صحابہ کرام پوری شدت کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، اور تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریت پھینکی ان کی طرف کی، تو اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ اصل میں جو مٹی پھینکی ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ انہوں نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی۔ تو اللہ نے اس کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف فرمائی۔ اور پھر جب آنکھوں میں کوئی چیز چلی جاتی ہے تو جمنا، کھڑے ہونا اور مقابلہ کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام اس شدت کے ساتھ لڑ رہے تھے اور مقابلہ کر رہے تھے، اور گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اپنے عریش سے، اور آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ جو شخص مقابلے کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ لڑے گا اور شہید ہو جائے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی جن کے ہاتھ میں کچھ کھجور تھیں، ایک مٹھی میں 2 4 5 کھجور سے زیادہ نہیں آئیں گی۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ ادھر سے نکال دو، جو نکال دو نکال دو نکال دو۔ بہرحال درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو ان کے ہاتھ میں چند کھجور تھیں، ایک مٹھی میں کتنی کھجور آئیں گی؟ 3 4 4 5۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سلو ہے، تھوڑا تیز کر دیں گا مودین صاحب، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد میں ان صحابی نے جو کھجور ہاتھ میں تھیں ان کو پھینک دیا، اور یہ کہا کہ ان کھجور کے کھانے کا زمانہ جنت میں جانے کے لیے یہ بہت طویل زمانہ ہے، یعنی یہ انتظار کریں ہم کہ اب کھجور ختم ہو تو مقابلے کے لیے آئیں۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ یہ لمبا زمانہ ہے جنت میں جانے کے لیے، میں جنت میں جانے کے لیے اتنی دیر بھی انتظار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کھجور پھینکی، اور کھجور پھینکنے کے بعد میں پھر آپ جو ہے وہ میدان میں چلے گئے، اور جانے کے بعد شہید ہو گئے۔ عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت افرا کے صاحبزادے تھے، جن کے 7 بیٹے اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، تو عوف بن حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ کو خوشی میں ہنسی آ جائے، اگر وہ ہم عمل کریں
تو اللہ خوش ہو کے ہنس دے. یہ سوال کیا تھا عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ننگے سر برہنہ سر میدان میں جانے، یعنی سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ نہ ہو جو اس زمانے میں پہنی جاتی تھی، جنگ کے موقع پر کوئی ٹوپی وغیرہ نہ ہو، اور میدان میں گھس جائے اور اس کے بعد میں اللہ کے دشمنوں سے اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگین کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اور اتنا خوش کرتا ہے کہ اللہ اس عمل کی وجہ سے ہنسنے لگتے. عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی اور سننے کے بعد میں پھر فیض اور میدان میں چلے گئے. اندر گھماسان کی جنگ ہو رہی تھی اور جانے کے بعد میں وہ بھی وہاں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. تو یہ جذبات تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے. ابو جہل ادھر، یہ بڑے بڑے عتبہ اور شیبہ یہ تو مارے گئے تھے، پچھلے جمعے بات آ گئی تھی. ابو جہل اصل میں مشرک تھا، اور اس دور کے جو مشرک ہوتے تھے ان کے دو طریقے ہوتے تھے. وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی حاجت روا سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ بھی نفع نقصان پہنچائے گا اور یہ بت بھی ہمارا کچھ کام کر سکتے. تو ابو جہل دعا کر رہا تھا. قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کرا، یہ لوگ ہیں جو قرابت داریوں کو توڑنے والے ہیں، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو گناہوں کے کرنے والے ہیں. تو اے اللہ آج آپ فیصلہ فرما دیجئے، جو حق پر ہیں اللہ آپ ان کو غالب کر دیجئے، اور جو گناہگاری کی زندگی گزارے اللہ آج ان کو آپ مغلوب کر دیجئے. قرآن نے کہا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے ابو جہل کی گویا اس بات کا تذکرہ کیا، حضور کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ اور کسی کو شریک کر رہا ہے، اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں. تو دعا بھی کر رہا ہے، اللہ نے اس کی زبان سے کہلا دیا، اور پھر اللہ نے وہاں فیصلہ فرما دیا کہ حق پر کون تھے اور باطل پر کون تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا. اس کے بعد میں آتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا شاید 3 جمعے پہلے تذکرہ آیا تھا یا 4 جمعے پہلے امیہ بن خلف کا، کہ جب کفار مکہ سے نکل رہے تھے تو امیہ بن خلف آنے کو تیار نہیں تھا. ابو جہل نے یہ بات کہی تھی یہ ہمارا بڑا اسپیشل گھوڑا ہے، اور اگر جنگ کے حالات ہمارے مخالف ہو جائیں تو تم یہ گھوڑا لے کے چلے آنا. یہ ابو جہل نے امیہ بن خلف سے کہا تھا، تو امیہ بن خلف تیار ہو گیا تھا. حضور نے کیا فرمایا تھا کہ امیہ بن خلف مارا جائے گا، ابو جہل مارا جائے گا، امیہ بن خلف مارا جائے گا. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ بن خلف فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اور امیہ بن خلف کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا. ان کے ایک بیٹے تھے صفوان جو ایمان لے آئے تھے، یہ دوسرا بیٹا امیہ بن خلف کے ساتھ اس جنگ میں بدر میں شریک تھا. یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو دیکھا کہ امیہ بن خلف بھاگ رہا ہے تو انہوں نے انصار کو آواز لگائی کہ دیکھو یہ عدو اللہ، امیہ بن خلف اللہ کا دشمن، اور یہ بھاگ رہا ہے. تو انصار کا ایک جتھا آ گیا اور اس نے امیہ بن خلف کو اپنے گھیرے میں لے لیا. اب جب امیہ بن خلف کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ زریں تھیں جو میں نے غنیمت کے طور پر حاصل کی تھی. اب تو بھاگنے کا دور شروع ہو گیا تھا بدر میں، اور اس وقت تک مال غنیمت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، تو جس کے پاس جو سامان تھا وہ اس کا ہوتا تھا. تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ امیہ بن خلف سے میری پہلے سے دوستی تھی، تو میں نے سوچا لاؤ اس کو بچا لے تو ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے. تو اس نیت سے امیہ بن خلف کو بچانے کے لیے
عبد الرحمن بن عوف آگے آئے، لیکن حضرت بلال نے آواز دے دی تھی تو انصار کے لوگ آ کر اکٹھا ہو گئے۔ تو پہلے مقابلے کے لیے امیہ بن خطلب سے ان طرف سے اس کا بیٹا آیا، تو حضرت سعد ابن معاذ نے جو ہے وہ امیہ بن خلف کے بیٹے کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد میں پھر امیہ بن خلف کو بچانے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے زمین پر اس کو لٹایا اور خود اس کے اوپر لیٹ گئے تاکہ اس کو ہم دشمنوں سے بچا لیں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بلال رضی اللہ عنہ کو اس نے بہت تکلیف پہنچائی تھی مکہ میں، امیہ بن خلف مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا، سینے گردن میں جو ہے کپڑے کا پھندا لگاتا تھا اور پورے مکہ میں گھماتا تھا، اور سینے پر بھاری چٹان رکھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اے بلال اپنے دین کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ تو حضرت بلال کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو وہ منظر حضرت بلال کے ذہنوں میں تھا۔ تو عبد الرحمن بن عوف بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے پیٹ کے نیچے سے، کیونکہ نیچے امیہ بن خلف لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر میں لیٹا ہوا، تو میرے پیٹ کے نیچے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار میں سے دیگر صحابہ کچوکے لگا رہے تھے تلوار سے، اور اسی حالت میں میں اس پر لیٹا ہوا تھا، اسی حالت میں ان لوگوں نے حضرت اس کو امیہ بن خلف کو جہنم رسید کر دیا۔ وہ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، امیہ تو بچ جاتا لیکن بلال کی وجہ سے مارا گیا، جبکہ ایسا نہیں تھا، امیہ بچ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کے بارے میں بتلا دیا تھا کہ یہاں بدر میں امیہ بن خلف مارا جائے گا۔ بعض لوگوں نے امیہ بن خلف کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ سے ایک برچھا مارا تھا، پھر وہ سفر میں مر گیا تھا، یہ روایت غلط ہے۔ روایت یہ صحیح ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے بچانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد میں تلوار کے کچوکے سے اس کو میدان بدر میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس کو جہنم رسید کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں تھا بدر میں، اور بڑی گھماسان کی لڑائی چل رہی تھی، بڑی گھماسان کا مقابلہ چل رہا تھا۔ تو عام طور پر ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ آس پاس کچھ مضبوط لوگ ہوں تو اگر سہارے کی ضرورت پڑے تو کم سے کم دوسرے سے ہم کو سہارا مل سکے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جب میں نے دائیں جانب دیکھا تو اس میں ایک کم عمر صحابی ایک بچہ تھا، اور جب بائیں جانب دیکھا تو وہ بھی کم عمر ایک بچہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس موقع پر تو مجھے اس وقت قوت اور طاقت والوں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ میرے سامنے ہے۔ کہتے ہیں اتنی ہی دیر میں ایک نے کہا کہ چچا یہ بتلاؤ کہ اس جنگ میں ابو جہل کون ہے، اس میدان میں ابو جہل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ میں نے عہد کیا ہے۔ داہنی طرف والے بھی نے کہا معاذ اور معوذ یہ دو سگے بھائی تھے، سیدہ افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے 7 بیٹے شریک ہوئے تھے، انہی کی یہ 2 بیٹے بھی ہیں۔ ابھی عوف کا تذکرہ آیا، یہ معوذ اور معاذ یہ بھی حضرت افرا کے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں بیٹے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتلائیے کہ وہ کہاں ہے۔ جب کہتے کیا کرو گے تو یہ دونوں انصار میں سے تھے، یہ معوذ اور معاذ انصار میں سے تھے، کیونکہ یہ مدینے والے تھے تو اس لیے ابو جہل کو پہچانتے نہیں تھے۔ ابو جہل کی دشمنیوں کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا لیکن سنا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ سے عہد کر لیا ہے، یہ دونوں بچے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ سے عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو اگر وہ میرے سامنے آئے گا تو میں اس پر حملہ کروں گا، اس کو قتل کروں گا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اور صحابہ کو اور اہل ایمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اللہ سے اس بات کا عہد کیا ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ابو جہل
مجھے نظر آیا، اور جب وہ نظر آیا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو وہ ہے ابو جہل جو اپنی فوج کی قیادت کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے یہ بات ان بچوں نے سنی فوراً جھپٹ گئے، اور جانے کے بعد چونکہ یہ چھوٹے تھے، ابو جہل سواری پر بیٹھا تھا، تو ان حضرات نے جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا ابو جہل پر اور زخمی کر دیا۔ لیکن جب ان کو ابو جہل کو زخمی کر دیا تو اس کے بعد میں ابو جہل کا بیٹے تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت معاذ پر حملہ کر دیا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حصہ یہاں سے کٹ گیا، یعنی ہاتھ یہاں سے کٹ گیا، اور کچھ کھال تھی جو یہاں سے لٹک رہی تھی۔ اور اس کے بعد میں لڑائی چلی رہی ہے۔ پھر اکرمہ پیچھے ہو گئے تو یہ حضرت معاذ نے اپنے پیر سے یا کسی صحابی کے پیر سے کہا کہ پیر رکھو میری اس کھال پر، اور اس کے بعد میں یہ کھال کا ٹکڑا پھینک دیا کھینچ کے، اور اس کے بعد میں میدان جنگ میں لڑتے رہے۔ بتائیے خون کتنا جاری ہوا ہوگا، کیا کیفیت رہی ہوگی۔ بدر کے میدان میں لڑتے رہے، اخیر تک شریک رہے، اور ایک ہاتھ کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے بعد میں جب حملہ کر دیا تو بخاری میں کتاب الجہاد میں 2 دفعہ ابو جہل کے قتل کا تذکرہ ملتا ہے، 2 جگہ بخاری میں۔ تو ایک جگہ معاذ اور معوذ کا تذکرہ ملتا ہے، اور ایک جگہ جو تذکرہ ملتا ہے تو اس میں ایک تیسرے صحابی کا ملتا ہے، معاذ ابن عمرو کا، کہ معاذ ابن عمرو نے دیکھا کہ جب یہ دونوں بھائی حملہ کر رہے ہیں اور اس کو زخمی کر دیا، یہ عمر میں چھوٹے ہیں، اس نے بھی ان کا ہاتھ کاٹ دیا، حضرت اکرمہ کی وجہ سے ان کا ہاتھ کٹا۔ تو پھر معاذ ابن عمر نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد میں ابو جہل اپنی سواری سے گرا، اور گرنے کے بعد میں انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ ابو جہل مر گیا ہے، لیکن ابو جہل بہرحال مرا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد میں جو ہے وہ جنگ چلتی رہی۔ اب جنگ کہ جب یہ نوعیت ہوئی تو پھر بھاگنا شروع کر دیا ان لوگوں نے، یہ حضرات ان لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ چنانچہ سیرت میں لکھا ہے کہ 70 لوگ جو مکہ سے آئے تھے یہ اس میں مارے گئے، اور اسی طریقے سے 70 کے قریب گرفتار ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ ذرا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان سے فرمایا حضور نے جا کے دیکھو مقتولین میں ابو جہل کہاں ہے، ابو جہل تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو مکہ سے آئے تھے، ہجرت کر کے مہاجر تھے، لیکن قریشی نہیں تھے، یعنی قریش میں سے نہیں تھے، تو اس لیے ابو جہل مکہ میں بھی ان کو بہت تکلیف پہنچاتا تھا عبداللہ ابن مسعود کو۔ یہ چھوٹے تھے، ان کی پنڈلیاں بڑی پتلی تھیں، تو حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے یہ عبداللہ ابن مسعود کو کہتا تھا اے بکری کے بچے، کبھی کہتا تھا اے بھیڑ کے بچے۔ تو اس طریقے سے عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں یہ جملہ کہا کرتا تھا ابو جہل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں گیا اور دیکھنے لگا جو مرے ہوئے پڑے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کے ہاتھ سے مقتول ہوئے تھے کفر کرنے والے ان کو پہچان لیتے تھے، اور جو فرشتوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے تھے ان کی الگ الگ شناخت تھی، وہ پہچان لیتے تھے یہ فرشتوں کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ جب دیکھا الٹا پڑا ہوا تھا ابو جہل، لیکن ابھی مرا نہیں تھا، اس کو سیدھا کیا، اور سیدھا کرنے کے بعد میں پھر اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتلاؤ جنگ کا کیا ہوا؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے اپنے نبی کو کامیاب کیا اور ان کے دشمن ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ اور اس کے بعد میں جب دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود سینے پر بیٹھ گئے تو اس نے کہا اچھا اے چرواہے کے بچے، پھر مخاطب یعنی ابھی وہ تکبر نہیں کیا، کہنے لگا اے چرواہے کے بچے تجھے پتا ہے تو کس جگہ بیٹھا ہوا ہے، کتنی اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی اپنے سینے پر بیٹھنے کو اونچی جگہ سے اس نے تعبیر کیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں تیرا سر جو ہے تیرے جسم سے جدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرنا
کہ جب ہم کو ہمارا سر کاٹنا تو ہماری گردن یہاں کی طرف سے کاٹنا، تاکہ جب گردن رکھی جائے تو لگے کسی سردار کی گردن ہے، یعنی یہ نخوت تھی اس کے اندر۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کاٹ لی، اور کاٹنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں لا کر اس کی گردن رکھی اور فرمایا ہاذو رأس عدو اللہ، اے اللہ کے رسول یہ اللہ کے دشمن کا سر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری بات بتلائی، اور اس موقع پر ابو جہل نے ایک بات اور کہی تھی کہ یہ سمجھ لینا، جا کر اپنی نبی کو بتلا دینا کہ جتنی دشمنی، جتنی نفرت مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اس سے زیادہ نفرت آج بھی مجھے ان سے ہے۔ یہ بات عبداللہ ابن مسعود سے اپنے قتل سے پہلے اس نے یہ بات کہی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کو پورا واقعہ بتلایا تو پورا واقعہ بتلانے کے بعد میں یہ بات فرمائی تو حضور نے فرمایا ایک فرعون گزرا تھا موسیٰ کے دور میں، اور اللہ نے ہماری امت کا جو فرعون تھا وہ ابو جہل تھا، لیکن ہماری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب موسیٰ کا فرعون دریا کے اندر ڈوب رہا تھا تو وہ اس کی زبان پر یہ جاری تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن حالت نزاع کے وقت ایمان قبول نہیں ہوتا ہے۔ جس وقت جیسے ہم اور آپ دنیا کی یہ زندگی گزار رہے ہیں، ابھی ہماری جسم کے اندر سانس باقی ہے تو اس کو دنیا کی حیات کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے جب تک حضرت اسرافیل قیامت کا سور نہیں پھونکیں گے تو اس زندگی کو عالم برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ تو جب انسان کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، بالکل قریب آتا ہے، تو پھر اس کو آخرت کی کچھ چیزیں مشاہدے کے طور پر دکھا دی جاتی ہیں۔ جب وہ آخرت کی مشاہدے کے طور پر ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو اس کا توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اور کوئی کلمہ پڑھنا چاہے تو اس کا کلمہ نہیں مانا جاتا۔ ابو جہل نے فرعون نے بھی یہی بات اس وقت کہی تھی۔ حضور فرما رہے دیکھو ابو جہل کا آخری وقت ہے، اور اس کے باوجود تکبر اور نخوت کا عالم یہ ہے کہ اس طریقے کے یہ جملے کہہ رہا ہے۔ بہرحال ابو جہل بھی وہاں پر جو ہے مارا گیا، اور اس کے بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مکہ کے سردار تھے عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف اور دیگر لوگ جو تھے، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہاں ایک کنواں تھا بدر کے میدان میں جس کا پانی بڑا گندا تھا، جیسے اس زمانے میں ہم اس کو کہیں گٹر ٹائپ کا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں کی لاشوں کو اس میں ڈال دو، یہ سردار جتنے ہیں جو مارے گئے ہیں ان کی لاشوں کو اس میں ڈال دو، اور جو دیگر اور لوگ تھے ان کی لاشوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ جو ہے وہ پھینکوا دیا۔ اور پھر حضور کنویں کے پاس تشریف لے گئے جہاں پر یہ پھینکے گئے تھے، وہاں حضور نے کچھ بات فرمائی بہرحال۔ اور اس کے بعد میں حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کہیں جنگ کے لیے جاتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرماتا تھا تو 3 دن آپ وہاں رکتے تھے، 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کرتے تھے۔ تو 3 دن آپ نے قیام فرمایا، اور اس کے بعد میں صحابہ سے فرمایا کہ اب اپنی سواریوں کو تیار کرو، اب ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے اور جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف چلنا ہے۔ تو 3 دن جنگ کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ باقی انشاءاللہ اگلے کی جمعے کو عرض کر دی جائیں گی۔ ایک اعلان تھا، اعلان یہ تھا کہ اس وقت بہرحال بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، تو مسجد میں سمر کیمپ کا پروگرام رکھا گیا ہے 11 اور 12 تاریخ، صبح 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک انشاءاللہ۔ تو ہماری گزارش تھی کہ 7 کلاس سے جو بچے ہیں یا 6 کلاس سے جو بچے ہیں اور انٹر تک، ان بچوں کو آپ بھیجیں، انشاءاللہ بڑا اس کا فائدہ اور نفع ہوگا۔ کچھ اس کے عنوان طے کیے گئے ہیں، عناوین طے کیے گئے کہ کن کن عنوانات پر بچوں کے سامنے گفتگو ہوگی اور کن کن عنوانات پر بات ہوگی۔ تو سمر کیمپ میں بچیاں نہیں آئیں گی لیکن بچے آئیں گے، تو آپ چھوٹے بچوں کو ضرور باقاعدگی سے بھیجیں۔ بڑے بچے انٹر میں جنہوں نے اس سال انٹر کیا ہے وہ بھی تشریف لائیں اور وہ بھی باقاعدہ اس پروگرام میں شریک ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج 29 ذی قعدہ ہے، چاند ہو سکتا ہے۔ صحیح روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کرنا ہو
وہ چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے جب تک کہ اپنے جانور کو قربان نہ کر لے۔ تو اس لیے چاند نکلنے کے بعد میں بال اور ناخن کاٹنا یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ والفجر، فجر کے وقت کی قسم کھائی، اس سے مراد دن ہے، لیال سے مراد رات ہے۔ تو گویا یہ 10 راتیں اور یہ 10 دن جو آ رہے ہیں، جو کل سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ شروع ہو جائیں، یہ بڑی فضیلت کے دن۔ اس میں عام دنوں کے مقابلے میں اگر کوئی تہجد پڑھے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، اگر کوئی نفل ادا کرے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، اگر کوئی صدقہ خیرات کرے گا تو عام دنوں کے مقابلے میں اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے، قربانی سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ احادیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا تو میں امید ہے کہ اللہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ آنے والے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو بہرحال یہ جو 10 دن ہے، 9 دن ہے، بڑی عظمت کے دن ہے، بڑی فضیلت کے دن ہے۔ تو اس میں طے کریں کہ انشاءاللہ نمازوں کا پورا اہتمام کریں گے۔ بلکہ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے جو 10 دن ہیں یہ رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس میں ایک دن عرفہ کا آتا ہے، اور عرفہ کا دن دنوں میں سب سے بہتر دن ہے۔ جس دن حاجی میدان عرفات میں جاتا ہے، شیطان دنیا میں اتنا زیادہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا ہے جس دن وہ عرفہ کے دن رسوا ہوتا ہے۔ ایک عجیب و غریب کیفیت میں انسان ہوتا ہے، کفن ٹائپ کے کپڑے اپنے جسم پر ڈالے ہوئے ہوتا ہے، میدان عرفات میں کھڑا ہوتا ہے اور کیا صدا لگاتا ہوا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ کہتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے میدان عرفات کی، جو گئے ہوں گے روتا رہتا ہے انسان، گڑگڑاتا رہتا ہے۔ تو اس دن سے زیادہ اس زمین پر اور اس دھرتی پر کوئی دن افضل نہیں ہے، اسی لیے فرمایا کہ رمضان کے دنوں سے زیادہ یہ 9 دن افضل ہے۔ اور شب قدر چونکہ رمضان کی راتوں میں ہوتی ہے، اس لیے ان 10 راتوں کی فضیلت شب قدر سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ شب قدر رمضان کی راتوں میں ہوتی تو اس کی راتیں بڑی ہوئی ہیں اور اس کے دن بڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس دن کی بھی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ موقع دیے ہیں تو اس کو ہم کو غنیمت سمجھنا چاہیے اپنی موت آنے سے پہلے کہ ہم خوب زیادہ ان دنوں میں جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، صدقہ خیرات کرنے والے بن جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، اور اپنے آپ کو اچھا کرنے والے بن جائیں۔ ابھی تھوڑا سا ہم سدھرے ہیں، دیکھو اللہ نے حالات بدلا، اگر پورے سدھر جائیں تو پورے حالات صحیح ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ حالات کون بدلتا ہے؟ اللہ ہی بدلتے ہیں۔ تو اس لیے طے کرو کہ ہم اپنے آپ کو مکمل بدلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق